کہ ضرور کافر تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ کو اپنی بری نظر کے ذریعے گرا دیں گے۔ لما سمعوا الذکر، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بے شک یہ نبی تو ضرور مجنون ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ تو قرآن پاک تو نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اللہ نے تو قرآن کے اندر پند و نصائح بیان فرمائے، جن کو سننے کے بعد، جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد، جن کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کے بعد انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ہزارہا آفات و بلیات سے محفوظ کروا سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ یہ قرآن سنتے ہیں، اس کے باوجود اس کے حق ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ نبی کریم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ اس طرح کی تمنا کر رہے ہوں کہ کاش ہماری نظر ان کو لگ جائے اور یہ معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں یا کچھ بھی معاملہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں، کفار کی مثل نہ ہو جائیں جو قرآن سننے کے بعد ان کو بالکل مطلب اس کے مضامین کو، اس کی تعلیمات کو، اس میں پوشیدہ بہترین نصیحتوں کو یکسر فراموش کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک سورۃ القلم کا اختتام ہوا، اس میں 52 آیات تھیں تقریباً، الحمدللہ 52 آیات مکمل ہو گئیں، اور اس کے بعد اب سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں بھی 52 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حق ہونے والی کیسی ہے، وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت ضرور قائم ہوگی، جو حق ہے، ثابت ہے، اور وہ کیسی ہوگی۔ یہ اور عموماً عرب لوگ جو ہیں کسی چیز کو جب بہت ہی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا تو پھر اس طرح بیان کرتے تھے، مل حاقہ، وہ کیسی ہوگی حق والی۔ تو یعنی آدمی ذہن میں اس کی ایک ہیبتناک تصور قائم ہو کہ جب کوئی مقدار بیان کر دی جاتی ہے تو انسان کے ذہن وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز کو مبہم کر کے بیان کیا جائے تو اس کی ذہن تھک جاتا ہے کہ کہاں تک میں اپنے آپ کو پھیلاؤں اور کہاں تک میں اس کا تصور قائم کروں، تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا کہ کیسی ہے وہ حق ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد، سمود اور عاد نے، یعنی قوم سمود اور عاد نے جھٹلایا بالقارعہ، صدمہ دینے والی کو، یعنی قیامت کو۔ انشاءاللہ اس پہ کلام مزید ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ چل رہی تھی اور اس کی 4تھی آیت تک ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قیامت کا مختصر سا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد 4تھی آیت میں ثمود اور عاد کی طرف سے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کا عمل سرزد ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، کذبت ثمود وعاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا بالقارعہ، اس سخت صدمہ دینے والی کو،
یعنی جب انبیاء علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے احوال کے بارے میں تذکرہ فرمایا تو قوم ثمود اور قوم عاد نے اس کا انکار کر دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ثمود وہ حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے، یعنی شدید ترین چنگھاڑ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل ختم پھٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی، مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً لگاتار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس آندھی کو چلایا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ معلوم یہ ہوا اس کا آغاز بدھ سے ہوا تھا، بدھ کے روز سے عذاب شروع ہوا اور اگلے بدھ تک جاری رہا تھا۔ اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی دن میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو اور اس کی بنا پر ہم دن کو منحوس قرار دیں تو بتائیے قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ تو 8 دن تک جاری رہا تھا، یعنی تمام دن اس میں شامل ہو گئے، 7 دن ہوتے ہیں وہ تو 8 دن چلتا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی کسی دن اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس دن میں نحوست داخل ہو جاتی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس عذاب کی وجہ سے تو 7 دن میں نحوست طاری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بابرکتی تصور کیا جاتا ہے، پیر کے دن کو ہم بہت بابرکت تصور کرتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، تمام دن اللہ کے ہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں کسی کی فضیلت اگر بیان کی گئی تو اس بیان فضیلت کی بنا پر اسے تھوڑی سی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایام کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے، یعنی جب وہ آندھی چلی تو کوئی اڑ کے وہاں گیا، کوئی وہاں گیا، اس آندھی کے اندر سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو گویا کہ وہ کھجور کے سوکھے ہوئے اور گرے ہوئے تنے ہیں، یعنی سوکھے ہوئے گرے ہوئے تنے، جیسے کھجوروں کے تنے سوکھ جائیں اور کاٹ کے پھینک دیں تو سوکھ جانے کی وجہ سے بالکل وہ بیکار سے ہو جاتے ہیں اور ہوائیں ان کو اڑا سکتی ہے، ادھر سے ادھر لے جا سکتی ہیں، بالکل خشک جو تنا ہو جائے جس کا وزن بھی ختم ہو جائے۔ تو اسی قسم کے صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہوئی کہ تیز رفتار آندھی نے ان کو اٹھا کے پٹخا، ادھر مارا ادھر مارا، تو پھر یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہو گئے جیسے گرے ہوئے خشک کھجور کے تنے ہوں۔ اور پھر یہ اس طرح مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ ہوائیں آئیں اللہ کے حکم سے، ان کو اڑایا اور سمندر میں جا کر پھینک دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت آندھی مسلط فرمائی اور پھر ایسی وہاں پہ تیز رفتار ہوا چلائی جو ان تمام کو اڑا کر سمندر تک لے گئی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور لایا فرعون اور جو اس سے پہلے کے لوگ تھے یعنی کفار اور الٹنے والی بستیاں، بالخاطئہ خطا کو، یعنی انہوں نے خطا کی، نافرمانی، کفر، شرک، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے منہ موڑنا۔ فرعون نے بھی ایسا کیا، اس سے پہلے والوں نے کیا، اور وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، ان بستیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه
فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اللہ کے اپنے رب کے قاصد کی یعنی رسول کی نافرمانی کی. فأخذہم اخذۃ رابیہ، تو اس نے انہیں بہت بڑی گرفت کے ساتھ پکڑا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی نافرمانی کی، شرک پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے وہ طوفان نوح کا تذکرہ شروع فرمایا کہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. یعنی نوح علیہ السلام کو کیا، اور آپ کے اوپر جو نفوس قدسیہ ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو. اور ہماری طرف سب کی طرف نسبت فرمانے سے مقصود کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے بقیہ آنے والی نسلیں ان کی پیٹھوں میں موجود تھی، لہٰذا یعنی پشت میں جو باپ کے اصلاب میں صلب میں کہا جاتا ہے بچے موجود تھے، اور پھر بعد میں وہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا اور لوگ آگے بڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس کے قائم کرنے کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دے، کہ یہ تمہیں یاد دلاتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَهَا، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ جو سن کر محفوظ رکھتا ہو. یعنی تاکہ اس کو اس قسم کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے یادگار بنا دیا، جو اس کے آثار کو بعض تو ایسے تھے جو اس طوفان کو اس وقت دیکھ رہے تھے براہ راست، جیسے حضرت نوح علیہ السلام آپ کے ساتھی. بعض ایسے تھے جو بعد میں آئے اور اس طوفان کے گزر جانے کے بعد اس کے آثار کو دیکھا، تو یہ دیکھ کر عبرت حاصل کرنا تھا. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم ان آثار تک نہیں پہنچ پا سکتے، یہ نہیں پہنچنے کا کوئی ذریعہ وسیلہ ہے، تو ہم ان واقعات کو سنتے ہیں. تو یہ کانوں سے سن کر جس نے محفوظ رکھا وہ مطلب بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ اس سے بار بار عبرت حاصل ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ان طوفان میں ان کو مبتلا کیا، باقیوں کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم اس قسم کے معاملات کو کہ جو نوح علیہ السلام کی نجات اور باقی سب کا غرق ہو جانا، ڈوب جانا، یہ اس لیے کیا تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک یادگار، اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ جو سن کر محفوظ رکھتا ہو. پھر قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا ایک دم، اچانک سور پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو پس چورا چورا کر دیا جائے گا انہیں، ایک دم چورا کرنا، یعنی ایک دم ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے باریک باریک ذروں میں زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہوگی، قائم ہوگی وہ قائم ہونے والی، واقع ہوگی واقع ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن اس کا حال پتلا ہوگا، یعنی بالکل یہ ایسا ضعیف ہو جائے گا کہ پھٹ جائے گا، جیسے کوئی مطلب کپڑا ہو کثرت استعمال کی بنا پہ آہستہ آہستہ بہت ہی باریک ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا بھی یوں کرتے ایک دم پھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آسمان بالکل پھٹنے کے قریب ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھٹ ہی جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. کہتے ہیں کہ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کے چاروں پایوں کو پکڑا ہوا ہے، اور پھر بروز قیامت 4 فرشتے مزید ان کے لیے ان کے ساتھی بنا دیے جائیں گے، تو 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائیں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی. یعنی دنیا میں اگر وہ چھپنے پہ قدرت رکھتی بھی تھی، لیکن وہاں پر کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا کہ جہاں پر انسان چھپ کر اپنے آپ کو گرفت الہی اور بروز قیامت یعنی قیامت کے حساب و کتاب سے بچا لے. ہاں، جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ اس کی مرضی ہے، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے. ورنہ خود اپنے قدرت و ارادے سے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس مقام پر نہیں چھپ سکتا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
تو وہ شخص کہ جسے اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقولو تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، یعنی اس سے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ دنیا میں جو لوگ اسے نیک بننے پر طعنہ زنی کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہیں کہ کوئی بیچارہ نیک بن جاتا ہے، داڑھی رکھ لی اس نے، نمازی بن گیا، تو دوست احباب گھر والے اس کی بار بار دل آزاری کرتے ہیں، ارے جی بڑا ملا بن گیا ہے جی، بڑا نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، دنیا داری بھی تو کرنی چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے، مختلف طریقے سے اس کی دل آزاریوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بہن صحیح برقع وغیرہ یا پردہ کرنے لگ جائیں، نمازی بن جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے، درجات کی بلندی کے لیے عمل کرنے لگیں، یہ بھی لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کی زندگی عموماً تنگ کی جاتی ہے، اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کو فورس کیا جاتا ہے، اسے اتنا مجبور ٹارچر کرتے ہیں، اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یہ واپس اسی سابقہ برے ماحول کی طرف پلٹ جائے۔ لیکن اگر ان تمام امور کے باوجود کوئی ثابت قدم رہے، ہمت کر جائے، تو یقیناً وہ بہت ہی کامیاب ہوگا، کہ دنیا میں ہو سکتا ہے اتنے راحتیں اس کو حاصل نہ ہوں، لیکن جب میدان محشر میں وہ پہنچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے گا، تو یہ شخص جا کر پھر انہیں کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، وہ تم ہی تھے نا مجھے منع کیا کرتے تھے، مجھے دقیانوسی بے وقوف کہا کرتے تھے، مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی دن بہت باقی ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، لیکن میں نے ہمت کی تو آج میرا نام اعمال دیکھو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، حساب سے ملاقات کروں گا، یعنی میرے حساب و کتاب ہوگا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ نے خبر دی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے پسندیدہ چین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے چین اور راحت میں پہنچا دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، کلو وشربو ہنی ان، کھاؤ اور پیو خوشخبری کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو سابقہ دن، دنیا کے جو دن تھے ان میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت سے انہیں قبول فرمایا، اور آج اس کا بدلہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اب تقابل کے طور پر مقابلے میں برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جو اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے، مشرکین کے بارے میں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح فیصلہ کرنے والی ہی فیصلہ کر جاتی، یعنی موت ہی میرا قصہ چکا جاتی، تمام معاملہ ختم ہو جاتا، موت کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور قوت سلطنت جاتی رہی، خذوہ فغلوہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حسرت کے جواب میں ایسا نہیں کہ رحم فرمائے گا، اس پہ کرم فرمائے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، نہیں، ان کے لیے، کفار مشرکین کے لیے دنیا ہی
نجات اور توبہ کے لیے مقرر کی گئی تھی، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو حالت کفر میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ضرور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ لہٰذا اب اس کے بعد جب یہ اس طرح حسرت کے اظہار کریں گے تو چونکہ وعدہ خداوندی ہے، ارادہ خداوندی تھا، فیصلہ خداوندی ہے کہ ان پہ کرم نوازی نہیں ہوگی، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اسے توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر میں ذرعہا 70 ذراعا، کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے۔ یہاں انگلی کے سرے سے لے کر اور ایک کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے، 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر میں ذرعہا 70 ذراعا، کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اسے پرو دو۔ اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ منہ سے ڈالا جائے گا اور پچھلے مقام سے اس زنجیر کو باہر نکال کے بالکل جکڑ دیا جائے گا کہ انسان بالکل ہل بھی نہیں سکے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے رب پر، اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، اس کا قصور تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ کتنا سخت یہ عذاب ہے کہ پہلے وہ پچھتائے گا، دنیا کے اندر بڑا زور، بڑا مطلب پیسہ، اولاد کی فراوانی، بیٹوں کی کثرت، ماتحتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تو عموماً اللہ کو بھول جایا جاتا ہے، علماء کو، فقہاء کو، نیک لوگوں کو نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی ضائع کر دی۔ ہم نے دیکھو دنیا بنائی، ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس، کتنے پلاٹس، کتنی ہم نے پراپرٹی خرید کے رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ یہ یقینی سی بات ہے، آیات کفار کے بارے میں نے پہلے وضاحت کی، مسلمان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن مسلمان کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر میں بھی اسی طریقے سے غفلت میں مبتلا رہا، یہ کافر تو بدبخت تھا کہ ایمان لے کر نہیں آیا تو برباد ہوا، ہم اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہم نے اس نعمت کے حصول پر شکرانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ہم اس نعمت کو پانے کے باوجود غافل رہیں تو یہ مزید بدبختی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہاں پر جا کر پچھتائیں کہ افسوس میری سلطنت چلی گئی، پراپرٹی چھن گئی، میرا بینک بیلنس دنیا میں رہ گیا، کاش میں بھی کوئی نیک عمل کر لیتا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے، کیونکہ مقام مذمت میں آیا ہے کہ مسکین کو کھانا نہ دیا جائے یا اس کی ترغیب نہ دی جائے۔ یہ بری بات ہے، کھانا دینا چاہیے، غریب کی امداد کرنی چاہیے، تاکہ اس غریب کا دل بھی خوش ہو، اس کا پیٹ بھرے، اور وہ اپنی مسلسل تنگ دستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت یا زبان اعتراض دراز کرنے سے محفوظ رہے۔ اسی لیے ہم بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ خرچ میں اعتدال پسندی بہت ضروری ہے، غریبوں کا حق رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ ایک آدمی لاکھوں روپے اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، کار پر، اپنے مکانوں پر، صرف ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن پڑوس میں غریب آدمی ہے، قریبی رشتہ دار انتہائی غریب ہے، گھر میں اس کے کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کو کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور ہمیں مزے سوج رہے ہوتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ہم بارہا یہ گزارش کرتے ہیں کہ جیسے 12ویں وغیرہ کا موقع آتا ہے اور اس میں ماشاءاللہ لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس میں بھی اگر ہم غریبوں کو یاد رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 35ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کفار کے سخت عذاب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جنہیں دنیا میں کی گئی ان کے برے اعمال کی سزا دیتے ہوئے میدان محشر میں سب سے پہلے ذلت میں مبتلا کیا جائے گا، اس کے بعد سخت عذاب میں جو جہنم میں ہوگا اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور ان کا کھانا اور کچھ نہیں ہوگا سوائے تھوڑے سے دوزخیوں کے پیپ کے۔ معاذ اللہ پیپ سے ویسی اپنی پیپ نکل جائے اگر زخم میں سے تو کراہت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگ جائے تو اتنی کراہت آتی ہے، جلدی سے انسان دھوتا ہے، اور وہاں پر دوزخیوں کے گندے زخم سے نکلا ہوا پیپ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار، گناہ گار، جو مطلب کفر میں مبتلا تھے ان کا یہ کھانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، ہمیں صاحب ایمان رکھے، ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جو دنیا میں چیزیں ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو یعنی آخرت کے احوال ان کی قسم یاد فرمائی، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات ہیں کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو اور بہت سی مخلوق ایسی ہے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جیسے فرشتے ہر شخص کے سامنے تو نہیں آتے، جنات ہیں، اسی طرح ہزارہا بلکہ آپ اس کو اربوں خربوں میں لیجئے جو ابھی تک ہم پر منکشف نہیں ہو سکی ہیں، ایسی مخلوقات بھی اس فضا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی ہے اور ان کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ قیامت تک یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے اور قیامت تک کے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس آیت کو۔ ہر دور میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس کے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کریم رسول کا قول ہے، لیکن یہ تو پھر بات غیر مناسب ہوگی کہ یہ نبی کریم کا قول تو نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس لیے نفیس ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم فرمانے والے رسول سے باتیں ہیں، یعنی ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول سے کلام ہے، رسول سے باتیں ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، جیسے کہ بعض کفار نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن تو شعر ہیں، اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب سے فرمایا، یہ کسی شاعر کے کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، اللہ نے فرمایا کتنا کم یہ یقین رکھتے ہیں، کہ ان کو یہ اتنا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے ان میں فصحاء بلغاء موجود ہیں، اس کے باوجود قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے مبہوت کھڑے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تمہارے درمیانی رہتا ہو اور پھر وہ ایک ایسا کلام 40 سال کے بعد ایسا کلام کرے کہ تم سب مبہوت ہو جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال تک وہ کلام کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یقیناً یہ اس رسول کا اپنا کلام نہیں، بلکہ تمہیں آواز رسول کی آ رہی ہے، بظاہر الفاظ تم رسول کے سن رہے ہو، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولا بقول کاہن، اور یہ نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تو کتنی کم یہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قباحت کو بیان فرمایا، ان کی مذمت فرمائی کہ کفار کتنا کم یقین رکھتے ہیں، کتنی کم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ قرآن ان کے درمیان نازل ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے سامنے قرآن کی حقانیت کو واضح فرما دیا تھا، لیکن انہوں نے اس خوش قسمتی سے فائدہ نہ اٹھایا اور بدبختی ان پر غالب رہی۔ تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی اس قرآن کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو اس تمام جہان کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی یہ رسول اللہ تعالیٰ براءت رسول کے بیان فرما رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ کاہن کا کلام ہے یا
یہ رسول کلام غلط، اگر کاہن کوئی اس کو لے کر آتا اور بناتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایک بات بھی بنا کر کہتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، یعنی دل کی رگ ہی کاٹ دیتے اور انسان وہ ہلاک ہو جاتا۔ کوئی بھی کاہن جو اگر کاہن کی طرف تو منسوب کرتے ہو یا کسی شاعر کا کلام کہتے ہو تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا، یعنی اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سزا عطا فرما دیتا، اور ایسا نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن متقین کو نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، یہ کفار سے خطاب ہے کہ ضرور تم میں کچھ جھٹلانے والے ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، یعنی بروز قیامت قرآن کا جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک وہ یقینی حق ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے حبیب کریم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی فضیلت بیان فرمائی، کفار کی مذمت فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی آیات جب بھی ہمارے سامنے آئیں جن میں مومنین کے تذکرے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اے اللہ بغیر طلب کے تو نے ہمیں مومن بنا دیا، تیری بڑی کرم نوازی ہے۔ اور جب کفار کے واقعات، ان کے قصص، ان کے عذاب کو سنیں تب بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کافر نہیں بنایا، ورنہ اگر ہم ساری زندگی کفر میں گزار دیتے اور موت سے پہلے ایمان کی توفیق حاصل نہ ہوتی تو یہ انجام پھر ہمارا بھی ہو جاتا۔ یہاں تک سورۃ الحاقہ کا اختتام ہوا، اور آج انشاءاللہ سورۃ المعارج کا آغاز ہوگا۔ اس میں 44 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ یہ نضر بن حارث کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اسے بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی زبان سے نکلا، اس بدبخت نے کہا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اے اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما اور ہمیں ہلاک و برباد کر دے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے دوسروں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور اس طرح نفسیات سے کھیل کر اور دوسروں کو نفسیاتی طور پہ مروب کر کے اپنے لیے بزرگی کے آثار یا بزرگ پیدا کرتے ہیں، یا اپنے لیے بڑا پن ظاہر کرتے ہیں، اس کو پیدا کر لیتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت بڑے ہیں، دوسرا حقیر اور کمتر ہے۔ جیسے تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی نڈر ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا ہے جہنم؟ ارے ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی تو سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو بڑا جرأت مند بنتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ لا کے پستول رکھ دے تو پھر پتہ چلے یہ کتنا بہادر ہے، تو پھر وہ عذاب جہنم۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے موقف کو حق ثابت کرنے کے لیے یا اپنی غلط بات کے باوجود اپنی فوقیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی طریقے سے سامنے والے کی حق بات کے خلاف بہت بڑا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، تاکہ قریب والے لوگ کہیں کہ نہیں یار اگر یہ بات غلط ہوتی، اگر یہ ناحق ہوتا تو اتنی بڑی بات کوئی کہتا، اتنی جرأت کوئی کرتا۔ تو نفسیاتی طور پہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس شخص کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ نضر بن حارث نے بھی ایسے ہی کیا، بولا تو اس کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سأل سائل،
ایک سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بعذاب ایک عذاب کا واقع للکافرین جو کافرین پر واقع ہونے والا ہے، لیس لہ دافع ایسا عذاب کہ جس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، من اللہ ذی المعارج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کریں گے، اوپر کو جائیں گے، کانا مقدارہ کہ فی یومن ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ کہ جس کی مقدار 50,000 سنۃ 50,000 سال ہے۔ یہ نص صریح ہے اس پر کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو فصبر صبرا جمیلا، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی اچھے انداز سے صبر فرمائیے، ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوگا، آپ ہمت رکھیے۔ انہم یرونہ بعیدا وہ اسے دور گمان کر رہے ہیں، کفار سمجھ رہے ہیں بھی تو بہت دور ہے۔ دیکھیں نا اس زمانے کے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے لیکن بدبخت تھے، تو انہیں قیامت بہت دور نظر آ رہی ہوگی کہ ارے جی ابھی تو بہت پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی، 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، ہم اس دور میں آ گئے، اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں ارے جی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، بہت دور ہوگی۔ لیکن جس کو ہم دور سمجھتے ہیں وہ ایک دم اچانک قریب بھی آ جائے گی، اس طریقے سے کہ وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا۔ جو مر جاتا ہے اسے تو پھر قیامت بہت ہی قریب سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کے احوال دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں تو پھر دنیا کے رنگینیوں نے اپنے اندر مطلب آغوش میں لیا ہوا ہے، ہمیں جکڑا ہوا ہے، لیکن جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں کے احوال دیکھتا ہے، تو پھر اس کو کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً پھر قیامت کے آنے کی خبر بھی سچی ہے، کیونکہ باقی خبریں سچی ہو گئیں۔ اس وقت اس پہ مزید خوف اور دہشت طاری ہوتا ہے، اور پھر اگر کافر مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو اللہ کا عذاب بھی اس پر مسلط رہتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا حالانکہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مثل ہو جائے گا۔ پگھلی ہوئی چاندی کو آپ دیکھیں کہ وہ چمکدار بھی ہوتی ہے، اور بالکل اس کو بہائیں تو یوں بہہ جائے گی، بالکل پانی کی طرح۔ اس طرح آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چمک رہا ہوگا اور پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا، کوئی خبرگیری نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں، یا پھر ان مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کی دوستی ذاتی اغراض کی وجہ سے تھی، فساق اور فجار تھے، اور یا تو بری نیت سے دوستی تھی یا پھر ایسی دنیاوی ذاتی مفادات کے لیے وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ لیکن جو مومنین ہوں گے، جو نیک اللہ کے بندے ہوں گے، وہ تو باقاعدہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھنے کا انعام حاصل کر رہے ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ ہوں گے جو عرش الہی میں ہوں گے، اور ان کے اس پر لکھا ہوگا اوپر کہ ایک روایت میں کہ پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی رشک فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ایسا ہے، رشک اس اعتبار سے نہیں کہ ان کا مقام کو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام سے بہت افضل و اعلیٰ ہوگا، بلکہ وہ خوش خرم جب نظر آئیں گے تو انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے بہت زیادہ معرفت رکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو جانتے ہیں، اور اس بے نیازی کی بنا پر وہ خوفزدہ ہوں گے،
تو جب ان کو خوش و خرم دیکھیں گے کہ ان پر یہ خوف طاری نہیں ہے تو ان کو وہ بڑے پرسکون سے محسوس ہوں گے، تو ایک رشک سا پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں، صحابہ کرام ہوں، یہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے اور اللہ کی بے نیازی پر انہوں نے توجہ رکھی۔ بالکل اس کو یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل، جیسے ایک بادشاہ بڑا سخی، بڑا مہربان ہے، لیکن جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا کون سامنے کھڑا ہے، گردن اڑا دیتا ہے۔ اب آپ اس کے دربار میں داخل ہوں اور اس بادشاہ کے عالی شان تخت کے ساتھ ایک تخت کے اوپر وزیر صاحب تشریف فرما ہوں، تو شاید آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ وزیر کتنا خوش قسمت آدمی ہے، کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور کیا اس کی شان ہے۔ لیکن اس وزیر سے پوچھئے کہ چونکہ اسے بادشاہ کی بے نیازی معلوم ہے کہ اگر تھوڑی سی بات پہ یہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا، تلوار نکال کے گردن اڑا دیتا ہے، تو وہ اس عظیم جگہ پر بیٹھنے کے باوجود خوف زدہ ہوگا، بار بار گھبرا رہا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ معرفت الہی بہت زیادہ چونکہ ان لوگوں کو حاصل ہے، ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہے، لہٰذا اس معرفت کی بنا پر وہ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے جب وہ دیکھیں گے کہ بالکل بے خوف ہے تو ایک رشک سا پیدا ہوگا۔ اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات جیسے گھر کی بہنیں ہوتی ہیں، سارا دن کام دھندے میں لگی رہتی ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں بیچارے باہر بڑے مصروف آتے ہیں، تو گھر میں جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے یا ابھی اسکول بھی نہیں جاتا بچہ، 1 سال 2 سال 3 سال کا بچہ ہے بالفرض، اور وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کھلونا سے کھا رہا پی رہا ہے، تو ہم بھی بعض اوقات اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں یاد ہے وہ کتنا کیا بچوں کی زندگی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کمانے کی، نہ کھانے کی، نہ کام کاج کی، جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا اٹھ گئے، تو ہمیں ایک رشک سا آتا ہے۔ حالانکہ نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، شعور ہے، پیسہ ہے، جس طرح چاہو استعمال کرو، بچہ تو مجبور محض ہے، لیکن ہم بعض جہتوں سے اس بچے کو کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے اور بڑے مزے ہیں بچوں کے، اور اس پر پھر ہم رشک بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیات میدان محشر میں نفوس قدسیہ کی بھی ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے یہ تھا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا۔ یہ آپ کو سمجھا دیا کہ نیک لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ گناہگار فساق و فجار اور کفار و مشرکین کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ يُبَصِّرُونَهُمْ، وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا کہ لو کاش، یفتدی، وہ فدیہ دے دے، من عذابن، عذاب سے، یعنی عذاب کے بدلے میں فدیہ دے دے، یومئذ، آج کے دن، بھی بنی ہی، اپنے بیٹوں کا۔ یعنی کتنی خود غرضی طاری ہو جائے گی۔ یہ کافر مجرم ہوگا جو کہے گا کہ آج اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے مانگ لینا کہ بیٹے دے دو تو تمہیں عذاب سے بچا لوں گا، تو بیٹے دے لوں گا اور اپنی جان چھڑاؤں گا۔ ایسی خود غرضی طاری ہوگی جو قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یود المجرم، خواہش کرے گا مجرم، تمنا رکھے گا مجرم، لو یفتدی، کہ کاش فدیہ دے دے وہ، من عذاب، عذاب سے، یومئذ، آج کے دن، ببنی ہی، اپنے بیٹوں کا، وصاحبتہ، اور اپنی زوجہ کا، واخیہ، اور اپنے بھائی کا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے، یعنی پورے خاندان کو میں دے دوں، میری جان چھوٹ جائے، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں ہے سب کو میں دے دوں، یعنی ایسا اس کی تمنا بڑھے گی، بیٹے دے دوں گا، بیوی دے دوں گا، رشتہ دار خاندان والے دے دوں گا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں لوگ ہیں ان سب کو میں فدیے کے طور پہ دے دوں گا، ثم ینجیہ، پھر یہ بدلہ، یہ دینا جو ہے اسے بچا لے، یعنی پھر وہ نجات پا جائے، یہ وہ تمنا کرے گا۔ لیکن کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہا لظیٰ، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، کھال اتار لینے والی، یعنی ایسی خطرناک آگ ہے کہ جیسے لگے کھال پوری اتر کے گر جائے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور منہ پھیر لیا، یعنی پیٹھ دکھائی اور منہ پھیر لیا۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، پیٹھ پھیر لیتا تھا، منہ پھیر لیتا تھا، اس کے لیے عذاب ہوگا، یعنی کافر، مشرک اور منافق کے لیے۔ اس پہ مزید کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 21ویں آیت تک پہنچے تھے۔ 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت، اس کی اکثر جو طبیعت رہتی ہے یا طبعی تقاضا ہوتا ہے جو اس پر عموماً غالب آ جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوا تھا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بڑا بے صبرہ حریص بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرانے والا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی عموماً فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بڑا گھبراتا ہے اور شکوہ شکایت کرتا ہے، قلبی اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی میں شکوہ شکایت اور زبان اعتراض دراز کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عارضی اور وقتی پریشانی کو دور فرما کے احسان عظیم فرماتا ہے تو وہ تمام باتیں بھول کر اس نعمت جو اللہ تعالیٰ اب عطا فرما رہا ہے حاصل کرنے کے بعد، اس نعمت کو پانے کے بعد پھر اس کو روک لیتے ہیں اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی تنگ دستی کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ جس طریقے سے وقتی طور پر، عارضی طور پر ایک پریشانی، تنگ دستی یا رزق وغیرہ میں دیگر کسی لحاظ سے رکاوٹوں کی وجہ سے جیسا میں پریشان ہوا، مجھے ذہنی ٹینشن ہوا، گھر والوں کو اضطراب پیدا ہوا، ایسے ہی اس معاشرے میں سینکڑوں غربا ہیں، مجھے ان کی پریشانی کو بھی دور کرنا چاہیے، ان کے بھی ذہن کو سکون فراہم کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو بھول بھال جاتا ہے اور پھر وہ بلکہ یہ یاد بھی نہیں رکھتا کہ کبھی مجھ پہ کوئی تنگ دستی آئی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو وہ ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کو ماضی یاد ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے ہم شروع سے ایسے ہیں اور کبھی بھی ہم پر تنگ دستی وغیرہ نہیں آئی ہے، جس سے مزید اس کا تکبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ دنیاوی ترقی حاصل کر لیتے ہیں تو اس ترقی کو فقط اپنا کمال قرار دے کر اور گویا کہ معاذ اللہ یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جیسے وہ یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تنگ دستی دی تھی لیکن ہماری ذہانت نے اور ہمارے بر وقت درست کیے گئے فیصلوں نے آج ہمیں دیکھو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو سارا کریڈٹ، سارے کمال کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں اور دوسروں سے پھر رزق کو روک لیا جاتا ہے۔ ہو جی ہمیں بڑی محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں، بانٹنے کے لیے پیسہ کوئی ہم نے جمع کیا ہے، بانٹنے کے لیے کوئی پیسہ ہم نے کمایا ہے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ دیا بھی اللہ نے ہے، سوچ بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح جب آپ کام کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے تو آپ کو بہت سارے حادثات سے کس نے بچایا تھا؟ اللہ نے بچایا تھا۔ لہٰذا غرباء کا ایک حق اپنے مال میں ضرور رکھنا چاہیے تھا، لیکن انسان عموماً ایسا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے غرباء کے لیے حق بھی ایک قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عبادات پہ استقامت حاصل کرتے ہیں، کبھی بھی تکبر ان کے قلب میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ عاجزی انکساری کے دامن کو تھام کر رکھتے ہیں۔ ان کا آگے پھر اللہ نے تذکرہ فرمایا الا المصلین، مگر نمازی حضرات۔
الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کے پابند ہیں، ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اب ان کی مدح بیان فرمائی کہ یہ تو عام انسان کا معاملہ ہے، لیکن جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادات اختیار کرے، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پر ہمیشہ دوام اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔ معلوم حق ہے یعنی انہوں نے کچھ اپنے مال کا حصہ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا جو ہے نا یہ تو پہنچے گا فلاں فلاں کو، تو گویا کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو انہوں کو معلوم ہے، یعنی انہوں نے علیحدہ کر کے معین کر دیا ہے۔ اور کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ یہاں دونوں کیٹگریز کا ذکر کر دیا گیا۔ سائل سے مراد وہ فقراء ہیں، وہ غرباء ہیں جو طلب کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری مدد کیجئے، دے دیجئے، اور محروم سے مراد وہ سائل ہے کہ اگر نہ مانگے تو عموماً لوگ اس کو محروم رکھتے ہیں، جس کو آپ سفید پوش کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، کہ ہماری عادت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اپنی محتاجی کا، اپنے درد کا اظہار کریں، تب ہم کہیں جا کے حفظ نفس محسوس کرتے ہیں، پھر اپنا ذہن بناتے ہیں اور دیتے ہوئے اسے مزید ذلیل کر کے پھر اس کو وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تنگ دستی کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹینشن، فکریں ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، تو ہم انہیں خوش پوش اور خوشحال محسوس کر کے ان کی امداد کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو پھر فقیر اور مساکین دو طرح کے ہوئے، ایک وہ جو اپنی مسکینی، اپنی فقیری کو ظاہر کر کے آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، اور دوسرا طلب تو دور کی بات، وہ اپنی فقیری اور مسکینی کو بھی چھپاتا ہے، اور اس وجہ سے اکثر وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی مدح بیان فرمائی، وہ اللہ نے ثابت فرمایا کہ ان کی ایک خصوصیت صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مانگتا ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانگے اور اس کی بنا پر محروم رہ جانے کا اندیشہ ہو، جس کو سفید پوش کہتے ہیں، تو تجسس کر کے اور مطلب جستجو کرنے کے بعد، ڈھونڈ تلاش کے بعد ایسے لوگوں کو پا کر ان کی بھی امداد کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہمارے اکابرین کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ تنگ دست ہے اور اپنی تنگ دستی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے رات میں چپکے سے اس کے گھر کے پاس جا کے ایک پوٹلی میں پیسے سے باندھ کر اور اسے گھر کے صحن میں پھینک دیا کرتے تھے۔ کوئی رکع وغیرہ لکھ دیتے تھے کہ بھئی اگر آپ قبول کر لیں گے تو ہماری طرف سے احسان ہوگا، یہ سمجھیں اللہ کی غیبی امداد ہے آپ کے لیے۔ اس سے اس شخص کی عزت پہ رہ جاتی تھی، پردہ رہ جاتا تھا، اس اندر والے شخص کو نہ پتہ چلتا کہ کون یہ پھینک کر چلا گیا اور کس نے میری مدد کی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم محتاج کی اظہار محتاجی کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو ہم اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور یا پھر اگر کوئی ایسا ہے کبھی دریائے سخاوت جوش میں آیا اور ہم نے کہا کہ چلو یار فلاں رشتہ دار مانگ تو نہیں رہا لیکن ضرور تنگ دست ہوگا، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ہمارا یہ امداد کرنا اور اس کا ہماری امداد کو قبول اور وصول کر لینا یہ بقیہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو سناتے ہیں ذرا اس کو، پھر اشارتاً کنایتاً کسی بھری محفل میں بول بھی دیتے ہیں، تو اس سے بیچارہ اس کی عزت نفس انتہائی مجروح ہوتی ہے اور اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم نہیں رہ پاتا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اللہ نے مدح فرمائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو اپنے مالوں وہ لوگ کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور اسے جو بغیر مانگے محروم رہتا ہے۔
والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اسے سچا قرار دیتے ہیں، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرما دے، ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، یعنی ایسا اللہ کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو مامون اور محفوظ تصور کر کے اس کے خوف کو نکال دے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ بلکہ کثیر مقام پہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے مراد اس کے عذاب سے ہی ڈرنا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ لہٰذا اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور وہ کہے کہ میں تو نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو فراموش کر رہا ہے، ان کو نظر انداز کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے کہ جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کی اس بدتمیزی کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی اور حقیر جاننے کی بنا پر فقہاء نے فرمایا کہ حکم کفر دیا جائے گا، اس کو تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ لہذا قطعاً اللہ تعالیٰ کے عذاب کو معمولی گمان کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو اس کی گرفت سے محفوظ تصور کرتے ہوئے کبھی بھی توہین آمیز کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ اگر سننے والوں میں سے کسی کی زبان سے کبھی نکل گئے ہوں دانستہ یا نادانستہ، فوراً توبہ کریں۔ تو آگے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں پر، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک ان کو اس پر کچھ بھی ملامت نہیں ہے، یعنی اپنی جو تقاضائے بشریت ہے یا تقاضائے نفسانیت جو آپ کہہ لیں اس کو، کہ مطلب جو آدمی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ جائز طریقے مقرر کر دیے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرنا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے دور میں کنیزیں اور لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھی، اب تو اس کا تصور ختم ہو گیا، لہٰذا زوجہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ قریب ہونا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے شوہر اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس کے بعد انسان حرام ذرائع سے اپنے تقاضائے بشریت پورے نہیں کرتا ہے یا تقاضائے باطنی پورے نہیں کرتا ہے، بلکہ حلال طریقے سے کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدح فرمائی کہ جو برائی سے بچ کر اپنی ازواج سے ہی تعلق قائم رکھتے ہیں یا اپنی کنیزوں سے تعلق قائم رکھتے ہیں تو یہ بھی قابل مدح ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو شخص تلاش کرے ان عورتوں کے علاوہ کو، یعنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان شرعی اجازت کے بغیر اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی تفصیل تقریباً جو ہمارے تھوڑا سا بھی دین سے شغف رکھنے والے ہیں یا معاشرے میں رہتے ہیں، حصہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، وہ بآسانی جان سکتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی یعنی وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کا مطلب جیسے امانت لی بعین ہی اس کو واپس کر دیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، تو یہ امین لوگوں کی بھی اللہ نے مدح فرمائی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے دور میں، چونکہ یہ ضمن ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے دور میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اور یہ نئے جو ہوتے تھے بالکل پورے وزن کے ہوتے تھے، لیکن پرانے سکے گرنے کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے گھس جایا کرتے تھے، تو ان کے وزن میں تھوڑی بہت کمی آ جایا کرتی تھی، جھڑ گیا سائیڈ سے، گھس گیا۔ پہلے دور کا سونا اور چاندی تھا، تو اس لیے حکم شرعی اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنا سونا یا چاندی کے سکے آپ کے پاس امانتاً رکھوائے تو اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، یہی بعین ہی واپس کرنے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں سونا چاندی اگر بالفرض آپ نے لیا اور آپ نے سوچا چلو خرچ کر لیتا ہوں، جب وہ مانگے گا اتنے دے دوں گا،
ہو سکتا ہے جو لیے تھے وہ زیادہ وزن کے ہوں اور جو آپ دے رہے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑے کم وزن کے ہوں، تو اس سے پھر امانت پہ خیانت کا ایک تصور پیدا ہو سکتا ہے یا اس کا شائبہ ہو سکتا ہے، لہٰذا پہلے دور میں تو اس کو منع کیا گیا۔ آج ہمارے دور میں جو کاغذ کا نوٹ چل رہا ہے، یہ اگر نیا ہو تب بھی وہی قیمت ہوتی ہے، پرانا ہو تب بھی وہی، مثلا 100 روپے کا نوٹ ہے، دونوں 100 کے ہی کہلائیں گے، برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس آج کے دور میں اگر کسی نے کسی کا کیش پیسہ امانتاً رکھا ہو تو چونکہ اس میں تبدیل کر لینے کی بنا پر قیمت یا وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا اب بعین ہی اسی پیسے کو دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ کسی کی امانت آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مالک کی اجازت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ میں خرچ کر لوں گا تو مالک برا محسوس نہیں کرے گا، وہ اتنا کلوز ہے، تو پھر آپ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو صرف اس بات میں ہو رہی ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس رکھوایا گیا، کیا واپس لوٹاتے ہوئے بعینی یہی پیسہ لوٹانا ہوگا یا بدل کر بھی پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو بدل کر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسوں میں نوٹ کی تبدیلی کی بنا پر کوئی قیمت میں کمی بیشی کا تصور پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا یاد رکھیں کہ یہ واجب ہے، اس پہ آخرت میں گرفت بھی ہوگی، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ وعدہ اگر کسی نے کیا، مثلا میں کل آپ سے ملوں گا، پرسوں مل لوں گا، اچھا فلاں چیز آپ کو دے دوں گا، تو اس سے وہ قضاءً یعنی قاضی کی عدالت میں قابل گرفت نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں قاضی صاحب کے پاس جا کر کہ جی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کل ملوں گا اور وعدہ خلافی کر دی، اس کو جیل میں بند کرا دیں۔ تو وعدہ توڑنے پر کوئی سزا شرعاً دنیا میں نہیں ہے، ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا اگر جان بوجھ کر توڑا گیا ہوگا تو۔ تو اس لیے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ وعدے کے لیے کوئی لفظ وعدہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وعدے کا مطلب ہے اقرار۔ آپ دل میں پختہ ارادہ کر کے زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیں تو اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اچھا اس نے کہا، کسی نے کہا یار کل مل لو بھائی ضروری کام ہے، آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل ملتا ہوں۔